ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتمن. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہر ایک کی زبان پر لفظ جاری ہوا خاتم النبیین. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد کر دیا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے آخر میں آنے والے خاتم ہیں، سلسلہ نبوت اور رسالت کو بند کرنے والے ہیں. اب اس میں عقیدے میں ملاوٹ کے لیے چونکہ کچھ تو کرنا تھا شیطان نے، اور حضور کی پیشن گوئی بھی موجود ہے، تو یہ معاملات تو ہونے ہیں جو حضور نے بیان کیے ہیں. تو کیا ہوا، خاتم النبیین کا اور کچھ شیطان کو سمجھ نہیں آیا، لفظ خاتم پر عباس ہو گئی کہ ذلی بروزی فلانا فلانا، خاتم کا مطلب کچھ اور ہے، مور ہے، وہ مور فلانا نبی ہے. نہ بھائی، نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خاتم کی تفسیر فرما دی کہ ترمذی شریف جو ہر زبان پہ آپ جملہ سنتے ہیں کئی احادیث میں، یار تواتر کے درجے پہ یہ بات ہے کہ خاتم کا معنی حضور نے خود آپ کو دیا ہے. ہمیں کسی مولوی صاحب کے پاس، عالم صاحب کے پاس، مفسر اور محدث صاحب کے پاس، کسی ولی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. حضور علیہ السلام نے مسلمہ ایک بات واضح اپنی امت تک پہنچائی جو آج تک ساری امت مسلمہ کا اتحاد ہے، جس کے اوپر کہ حضور نے خود سینکڑوں حدیثوں میں ارشاد فرمایا کہ لفظ خاتم کا معنی کیا ہے. کہ حدیث عرض کر دوں کہ 2219 ترمذی شریف کی روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور میں یہ حدیث اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہاں خاتم کے معنی کو حضور نے خود معنی واضح سمجھا دیا. جہاں جہاں خاتم کا لفظ ہے وہاں تو آپ چوری کرنے والے کو چوری کرتے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ادھر کیا جواب دیں گے وہ کہ ترمذی کی اس روایت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی. جی، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نبوت کا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوں گے جب تک یہ حضور جو آگے ارشاد فرمائیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے مل جائیں گے اور بتوں کی پرستش کریں گے، اور میری امت عنقریب، حضور علیہ السلام نے الفاظ استعمال کیے، ثلاثون کذابون، میری امت میں عنقریب 30 ایسے جھوٹے دعوے دار نکلیں گے کہ ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. لیکن کیا حضور فرماتے ہیں کہ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں. اچھا، اس خاتم کے معنی کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے گوش گزار ایک حدیث اور کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ حدیث آپ یاد فرما لیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی قادیانی جواب نہیں دے سکتا. اور یہ حدیث مسلم میں 5959 نمبر ہے، اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 2286 2286. یہ بچے کو حدیث یاد ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور باقی جو مجھ سے پہلے انبیاء گزرے ہیں سابقہ، ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک عمارت بنائی، اسے بہت اچھا اور خوبصورت بنایا، لوگ اس کے ارد گرد چکر لگاتے اور کہتے کہ ہم نے اس سے اچھی کوئی عمارت نہیں دیکھی سوائے ایک اینٹ کے جو لگنی باقی ہے. حضور سمجھا رہے ہیں سوائے ایک اینٹ کے، تو میں وہی اینٹ ہوں. اگر کسی نبی کی گنجائش باقی ہو تو نبی معظم کبھی نہ فرمائیں کہ پورا قصر نبوت اور رسالت تیار ہو گیا ہے اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی اس خوبصورت محل میں، وہ اینٹ میں ہوں، اور اس قصر نبوت اور رسالت کے محل کو، اس عمارت کو
جو حسن و جمال اللہ نے دیا تھا اس کو مکمل کرنے والی آخری نبی کی ہستی میں ہوں۔ اس کا کیا جواب؟ یہاں خاتم کے لفظ میں تو نہیں ہوا گڑبڑ، یہاں تو اینٹ کا لفظ آیا ہے، اب اینٹ کا لفظ بھی آپ بدل دیں، تبدیل فرما دیں، یہ نہیں کر سکتے آپ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت جبیر، آپ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک آپ کو ترمذی میں ملے گی 2849 اس کا نمبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک میرے متعدد نام ہیں، میں محمد ہوں، حضور فرما رہے ہیں میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں کہ اللہ میرے سبب کفر کو مٹاتا ہے، میں حاشر ہوں، اللہ میرے قدموں میں لوگوں کا حشر قائم کرے گا۔ پھر حضور نے فرمایا میں عاقب ہوں، میں کیا ہوں؟ جہاں خاتم کے معنی میں کوئی ملاوٹ کرنے والا نظر آئے وہاں پر آپ نے کہنا پھر عاقب کا معنی بتاؤ۔ جو حضور نے عاقب فرمایا، جو آثار مشہورہ میں شواہد میں یہ حدیث موجود ہے کہ عاقب کا معنی کیا ہے، پھر حضور نے اس عاقب کی ڈیفینیشن خود آپ کو دی، اس کی تشریح حضور نے خود فرمائی کہ میں عاقب ہوں، اور حضور نے فرمایا عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی آبادی۔ خاتم پہ تو چلو چوری ہو، پھر اب عاقب پہ بھی کرو، تو حضور نے فرمایا میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہوتا۔